میں سمجھتا ہوں کہ اس خاتون کی بجائے ان لوگوں کو معافی مانگنی چاہیے جنہوں نے اسے ہراساں کیا، اس کو خوف میں مبتلا کیا، بدنامی کا سبب بنے یہ لوگ۔ اور آگے پھر لفظ آ گیا حلیمن، پھر آ گیا ہلو، پھر یحلون، اور پھر اس کے بعد لفظ آ گیا ہلیہ۔ یعنی اگر لفظ حلوہ ہوتا تو اس لفظ ہلو کے ساتھ ضرور موجود ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں لیاقت عظیم، گورنمنٹ اسلامیہ کالج سے عربی زبان کا ایک ریٹائرڈ پروفیسر۔ ویورز، حالیہ دنوں میں لاہور کے اچھرا بازار میں جہالت اور حماقت پر مبنی ایک واقعہ رونما ہوا۔ ایک خاتون نے چند عربی حروف اور الفاظ کی کیلیگرافی والا لباس پہن رکھا تھا، جسے وہاں کے نام نہاد جاں باز مسلمانوں نے قرآنی آیات سمجھ لیا، اور وہ اس خاتون کو مارنے اور جلانے ہی والے تھے کہ موقع پر پولیس پہنچ گئی، اور پولیس کی ایک بہادر اور نڈر ASP محترمہ سیدہ شہر بانو صاحبہ نے اپنی جان کو داؤ پر لگا کر اس خاتون کی جان بچائی۔ حالانکہ اس کے برعکس دیکھا جائے تو عرب کنٹریز میں اکثر خواتین اس طرح کے برانڈز شوق سے پہنتی ہیں، جیسے آپ یہ لباس ملاحظہ کریں اور ایک نظر اس کرتے پہ بھی ڈالیں اور اس لباس پر بھی غور کریں، اور اس کرتے کو بھی دیکھیں، اس پر بھی عربی زبان میں کچھ لکھا ہوا ہے۔ اس ڈریس پر غور کریں اور ایک نظر اس لباس پر ڈالیں، اور یقین کریں یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ یہاں کے اکثر پاکستانی عربی زبان میں لکھی ہوئی ہر بات کو مقدس ہی سمجھ لیتے ہیں۔ جیسے ایک مشہور بات ہے کہ سعودی عرب میں ایک شخص نے زمین سے کاغذ کا ایک ٹکڑا اٹھا کر اور اسے چوم کر اونچی جگہ پر رکھ دیا۔ ساتھ والے دوست نے اسے کہا، یار اسے چوم کیوں رہے ہو، اس پر تو گولڈ لیف لکھا ہوا ہے۔ ویورز، یہ ویڈیو بنانے کا میرا صرف یہ مقصد ہے کہ میں آپ لوگوں کو ثبوت کے ساتھ یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ لفظ حلوہ قرآن کریم میں نہیں اتارا گیا۔ عربی زبان میں ایک قرآنی ڈکشنری ہے جس کا نام ہے المعجم المفہرس۔ اس کے اندر تمام قرآنی الفاظ کو الفابیٹیکلی یعنی حروف تہجی کے اعتبار سے اکٹھا کیا گیا ہے۔ یہ دیکھیں جی، ہم نے اس قرآنی ڈکشنری المعجم المفہرس کو کھولا ہے اور الفابیٹیکلی ہم اس پیج پر آ گئے ہیں جہاں پر یہ لفظ حلوہ موجود ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، حلیم آ گیا حلیمن، پھر آ گیا ہلو، پھر یحلون، اور پھر اس کے بعد لفظ آ گیا ہلیہ۔ یعنی اگر لفظ حلوہ ہوتا تو اس لفظ ہلو کے ساتھ ضرور موجود ہوتا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو لفظ حلوہ ہے یہ قرآن کریم میں موجود نہیں ہے، اور یہ جو لفظ ہلو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پہنایا جانا، اور یہ سورہ الانسان نمبر 76 کی آیت مبارکہ نمبر 21 ہے، اور ترجمہ اس کا دیکھیں، وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ یعنی اس کا جو مطلب ہے وہ حلوہ سے بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ اور دوسری بات، اس واقعے سے متعلق اکثر ویڈیوز یوٹیوب پر دیکھنے کو ملتی ہیں، بڑے بڑے سکولرز اس لفظ حلوہ کا جو مطلب بتاتے ہیں وہ بتاتے ہیں خوبصورت۔ حالانکہ آپ کسی کو مجازن حلوہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی یہ بچہ حلوہ ہے، مجازن، لیکن حقیقی جو معانی ہے اس لفظ کے وہ ہے سویٹ ڈش یا میٹھا پھل۔ یہ عکس دیکھیں، یہ عربی زبان کی ڈکشنری المنجی سے لیا گیا ہے، اور اس میں لفظ حلوہ کا مطلب لکھا ہوا ہے میٹھا میوہ۔ میوہ فارسی زبان میں پھل کو کہتے ہیں۔ آخر پر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ ایک انتہائی قابل تحسین بات ہے کہ ہمارے علماء حضرات اور حکومت پاکستان نے اس واقعے کی شدید مذمت کی ہے، لیکن جہالت کی انتہا دیکھیں کہ غلطی عوام کی، اور الٹا اس خاتون کو مجبور کیا گیا کہ وہ معافی مانگے۔ یہ جو بھی ہوا علمی میں ہوا ہے، لیکن میں پھر بھی معافی مانگتی ہوں۔ قرآن، سنت اور نعوذ باللہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے مسلمانوں کے کہ ہم گستاخی کریں گے یا گستاخی رسول کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس خاتون کی بجائے ان لوگوں کو معافی مانگنی چاہیے جنہوں نے اسے ہراساں کیا،
اس کو خوف میں مبتلا کیا، بدنامی کا سبب بنے یہ لوگ۔ یہ اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ کیوں ہم جو ہیں اتنی جاہلیت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور پھر اس خاتون سے وہاں معافی منگوائی گئی انہی لوگوں کے سامنے جن لوگوں نے ان کو ایکیوز کیا۔ وہ بیچاری خاتون کہ جس نے وہ لباس پہنا، یا وہ بارش حضرات جنہیں پتہ ہے کہ اس خاتون نے کوئی غلطی نہیں کی، جنہیں وہ پڑھ رہے ہیں کہ یہ حلوہ لکھا ہے اور پھر بھی کہہ رہے ہیں ہم نے اس سے معافی منگوا لی، یہ کوئی معافی ہے آپ کی؟ یہ ہے رحمت کا مذہب؟ یہ ہے امن کا اور آشتی کا مذہب؟ اور ایک مشورہ پاکستان کے عوام کے لیے بھی ہے کہ جس قرآن کریم کے لیے وہ اپنی جان تک لڑانے کے لیے تیار رہتے ہیں، اس قرآن کریم کو کبھی کھول کر بھی دیکھ لیا کریں۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جلد ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔